اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum مومنین و مومنات. You're watching Anam and Arooj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi with Mokhar Arooj Naqvi. آج کا دن بہت ہی اسپیشل ہے. ماہ ذی القعدہ کا بھی آغاز ہے. ہم نے یکم ذی القعدہ آپ سے جناب معصومہ کم صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین پاک بی بی کی عظمت و شان پر ایک بیان پیش کیا تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا تھا، بی بی کی لائف جرنی آپ سے شیئر کی تھی. یہ عشرۂ کرامت چل رہا ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یکم ذی القعدہ سے 11 ذی القعدہ تک امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت تک، جناب معصومہ کم سے ان کے بھائی کی ولادت تک کا سلسلہ عشرۂ کرامت ہے. اور یہ وہ سلسلہ ہے جو دعاؤں کی استجابت کا سلسلہ ہے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ اعمال کی استجابت کا سلسلہ ہے. یہ وہ سلسلہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ کا گولڈن پیریڈ ہے کہ جس میں آپ اپنی حاجات کو طلب کر سکتے ہیں. ذی القعدہ کا ماہ یہ حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے. بہت خاص مہینہ ہے کیونکہ اس میں رزق کی تنگی جو تمام سال رہی ہوتی ہے. آپ نے جتنے بھی اعمال ان جنرل جو ہم نے ابھی آپ سے شیئر کیے ہیں یا آپ نے مفاتح الجنان میں دیگر اعمال دیکھے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی رزق کی نیت سے عمل کرنا چاہتے ہیں، عام ایام سے بہت زیادہ اسپیشل ہیں یہ ریز جو کہ ابھی جاری ہیں. دس از دا 2nd of ذی القعدہ. ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں اعمال. پورا ذی القعدہ کا مہینہ ہے. if you want to have abundance of risk، آپ کو انفائنائٹ رزق چاہیے اللہ کی بارگاہ سے، تو توسل مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اور دختر باب الحوائج کا توسل کر کے ہم اپنے رزق کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آج کچھ خاص اعمال بھی رزق کی تنگی کے حوالے سے شیئر کریں کہ دیکھیے جتنے بھی اعمال ہم سے شیئر کرتے ہیں ہم، آپ ان میں سے کوئی ایک یا دو چوز کر سکتے ہیں جس کو آپ کنٹینیو رکھیں ایٹ لیسٹ فور 40 days. اور آپ سب جانتے ہیں 40 days بہت ہی اہم ہوتے ہیں. چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ذکر ہو، کسی بھی حاجت کی قبولیت کے لیے بہت ڈیٹیلڈ اور بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں ٹائم کنزیومنگ عمل نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے ڈیڈیکیشن، آپ کو چاہیے اسپریچول کنیکشن، آپ کو چاہیے ایک خاص جگہ کہ جس پر آپ خدائے بزرگ و برتر کو دل سے یاد کریں، خلوص نیت سے یاد کریں، جس کو اب لوگ بہت بولتے ہیں the term meditation. آپ نے سنا ہوگا this term meditation. یہ کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے control your thoughts, control your mind. So this meditation is actually focusing on the inner piety. تو اگر میڈیٹیشن اب لوگوں کو اس سے جو ہے ایک معرفت ہوئی ہے تو ہم تو الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی چاہنے والے اور ماننے والے ہم میڈیٹیشن کے پہلے سے قائل ہیں. کیونکہ جب ہم پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ہم اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ ہونے سے بچائیں، اپنی سوچوں کو غلیظ ہونے سے بچائیں. مولا کائنات کہتے ہیں جس کی سوچ جتنی پیور ہوگی اس کا اعمال اتنے پیور ہوں گے، اعمال پیور ہوں گے تو کردار بہت پیور ہوگا. تو جتنے بھی اعمال آپ نے کرنے ہیں، چاہے وہ مختصر عمل آپ کوئی بھی لے لیں، سب اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ایک چوز کر لیں، چاہے وہ درود ہو جائے یا وہ نماز ہو جائے یا وہ کوئی ذکر ہو جائے، لیکن کریں تو 40 days تک. تو جناب میں ان شارٹ جلد از جلد سگنیفیکنس بتاتی ہوں ماہ ذی القعدہ کی، اور انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا دیکھنے والے ہیں آپ میں انٹرو میں ہی بتا دیتی ہوں. آج کے ایپیسوڈ میں آج سنڈے ہے، سنڈے کی اسپیشل نماز ہوتی ہے ماہ ذی القعدہ میں. یہ وہ خاص نماز ہے جو کسی اور منتھ کے حوالے سے نہیں تعلیم کی گئی. یہ ماہ ذی القعدہ کے اتوار کی خاص نماز ہے، اور اس میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی تمام تر معنوی جو حیثیت ہے وہ اس پہ عروج آپ سے ان ڈیٹیل شیئر کریں گی، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اس سے تاکیدی گفتگو کروں گی. اس کے علاوہ
کیا ہے جی، ماہ ذی القعدہ کی سنڈے صلات کے ساتھ ہم آپ سے آج اس منتھ کے ایونٹس شیئر کریں گے. ولادت جناب معصومہ اکم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پر ہم بہترین گفتگو کر چکے. ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں انمن عروج نقی آفیشیل پر. اور اس کے علاوہ اب سیکنڈ جو ایونٹ آئے گا 6 ذی القعدہ ہے، جو کہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہے. تو صلح حدیبیہ یہ بھی ہے. اور 11 ذی القعدہ کو بہترین ولادت باسعادت امام ہشتم کی ہے. رزق کھلتا ہے اگر کوئی گیا ہے بارگاہ رضوی میں اور کوئی گیا ہے مولا رضا کی بارگاہ میں، تو دیکھیے کیوں نہیں رزق ملے گا. بادشاہ کی نگری ہے، شاہ طوس کی نگری ہے. کہتے ہیں ہم سلام السلام علیکہ یا غریب الغرباء، لیکن ہم غریب ہوتے ہیں، مولا کی سلطنت ہوتی ہے اور ہمارے رزق کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور بیمار مولا کی شفا کی زری کی جالیوں کو تھامے شفا پا جاتے ہیں. وہ ایک بادشاہ کی سلطنت ہے. تو 11 ذی القعدہ کو ہم ولادت منائیں گے مولا رضا کی انشاءاللہ. اور 23 ذی القعدہ یہ ہے مارٹرڈم آف امام رضا علیہ السلام، شہادت مولا رضا علیہ السلام کی ایک تاریخ جو ہے یہ 23 ذی القعدہ بھی ہے. 25 ذی القعدہ کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے دہو الارض کا بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے، زمین کا بچھایا جانا. دہو الارض سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن اس کے اپنے اعمال ہیں. دہو الارض کا دن کیا ہے، اس کے کیا فضیلت ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہی مہینہ ہے کہ جس میں 12 کو شیخ مفید کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد سے برتھ اینیورسری آتی ہے. اس کے علاوہ 15 ذی القعدہ کی نائٹ ریکمینڈڈ ہے فار دا پریئرز، اور اب اللہ کی رحمت طلب کر سکتے ہیں. داو الارض اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت یہ 25 ذی القعدہ کو ہی آتے ہیں. ایک تاریخ ہے جس میں یوم ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اور ساتھ ہی داو الارض ہے کہ وہ پہلا دن ہے کہ جب پروردگار عالم نے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا تھا. 29 ذی القعدہ ہے مارٹرڈم آف امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم اجمعین. جلدی سے بتا دوں کہ from the 1st of ذی القعدہ to 10th of the ذی الحج are the days of اربعین کلیمیہ. These are the most important days جس میں acts of worship آپ کر سکتے ہیں. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو ذی القعدہ سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج تک کنٹینیو ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ابھی ہم عروج سے اس مہینے کی امپورٹنس اور فضائل یقیناً شیئر کریں گے. تو یہ وہ منتھ ہے جو کہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو مس آؤٹ نہیں کرنا. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم چلتے ہیں سنڈے صلات کی جانب. سنڈے کو یہ مس مت کیجیے گا، کیوں نہ کیجیے گا، یہ ہمیں عروج بتائیں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور آج ہم بیٹھے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اتوار کے دن کی نماز پڑھنی ہے. تو ساتھ ہی میں انم سے یہ بھی کہوں گی کلیئر کر دیں کہ ہر اتوار کو نماز کی بھی تاکید ہے کہ صرف ایک بار نہیں پڑھنی نماز. جو آپ کو بھی بتائی جائے گی، آپ نے ماہ ذی القعدہ میں ہر اتوار کو یہ نماز پڑھنی ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اور جو نئے سننے والے ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. جو بھی نیا نالج آپ کو اس ماہ سے متعلق اس ماہ سے متعلق ملے گا، آپ نے وہ تمام لوگوں سے، اپنے ریلیٹیو سے، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی ممبر سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آخرت کے لیے ہے، آپ کے اپنے اجر و ثواب کے لیے ہے. تو انم سے میں کہوں گی کہ وہ آپ کو پہلے بتا دیں نماز کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ، اور پھر نماز کے طریقے کو میں رپیٹ کر دوں گی کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے اور اس نماز کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آپ کیوں اس نماز کو ادا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو سنڈے صلات ہے یہ بہت ہی اہم صلات ہے، کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کے بخشے جانے والی نماز ہے. ماہ ذی القعدہ میں اتوار کے دن کی نماز بڑی بافضیلت نماز ہے. آپ نے پہلے بھی یقیناً اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا، بہت سی ویڈیوز ہیں سنڈے صلات کے نام سے. بٹ آئی ایشور دس تھنگ کہ جو میں روز جس انداز سے اس کے معنوی جو ہے معنی آپ سے شیئر کریں گے، فضیلت شیئر کریں گے، کس مقصد کے لیے ہے اور کس انداز سے پڑھی جائے، ویسا کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا. تو جتنے بھی بڑے گناہ ہو انسان کے، ماہ ذی القعدہ میں اس نماز کو ادا کرنے سے آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں. قیامت میں دشمن آپ سے راضی ہو جائے گا، جو دنیا میں جتنا بھی بڑا دشمن آپ کر رہا ہوگا. اگر آپ اس نماز کو پابندی سے پڑھتے رہے، ہر ذی القعدہ میں اس نماز کو پڑھتے رہے، تو خدا آپ سے راضی ہوگا، آپ کی موت ایمان پر ہوگی، آپ کا دین سلامت رہے گا، آپ کی قبر وسیع ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اولاد کی مغفرت ہوگی، ملک الموت آپ سے نرمی سے پیش آئے گا، موت آسان ہوگی. یہ تمام تر فضیلتیں اسی ماہ کی نماز کی ہیں کہ جسے ہمیں کسی صورت بھی
قطع نہیں کرنا ہے. تو یہ 4 رکعت نماز ہے, اور بھی بڑی فضیلت ہے. میں نے تو آپ سمجھے کہ آپ کو 10% بتایا ہے, ابھی مجھے روت سے اس کی ڈیٹیلز جاننی ہے کیونکہ یہ صرف اس کا 10% ہے. اگر ہم ایک ایک موضوع کو الگ سے لے کر چلیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرتا ہے کتنا نرمی سے پیش آئے گا, کتنے بڑے گناہ بخشے جائیں گے, اپنے آپ میں ایک ٹاپک بن جائے گا. تو اتوار کے دن, آج ہی کے دن غسل کیجئے اور اس کے بعد وضو کیجئے. 4 رکعت نماز ہے جسے 2 رکعت کر کر آپ پڑھیں گے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کریں گے, ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں گے. یہ کلیئر ہوگا. میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں, 4 رکعت نماز پڑھیں گے. 4 رکعت نماز ماہ ذوالقعدہ پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. 4 رکعت نماز کو 2 رکعت میں ڈیوائیڈ کریں گے. ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ, سورہ الحمد پڑھیں گے, 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے, 1 مرتبہ سورہ فلق, 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے. نماز کو تمام کریں گے تشہد اور سلام کے بعد, اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے 70 مرتبہ استغفار. جیسے ہی آپ تشہد اور سلام پڑھ کے نماز کو استغفر اللہ و اتوب الیہ, جی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, تو 70 مرتبہ آپ استغفار کریں. اور جب نماز تمام کر چکے, تسبیح زہرا ہر نماز کے بعد ضرور کیا کیجیے کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے. نماز اب پڑھ چکے, اب خدائے بزرگوں پر سے التجا کیجئے, دعا کیجئے ان الفاظ سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر یہ دعا پڑھیے, یا عزیزو یا غفارو 1 مرتبہ, جس کے معنی ہے نہیں ہے کوئی طاقت و قوت مگر وہی جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے. اے غالب, اے بہت بخشنے والے, اغفر لی ذنوبی وَذُنُوبِ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, کہ جس کے معنی ہے کہ بخش دے میرے گناہ, بخش دے تمام مومنین مردوں اور عورتوں کے, مومنہ عورتوں کے گناہ, کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اور دعا نماز کے بعد ہے, لہٰذا یہ نماز کے بعد ہی آپ پڑھیں گے, اور جو بھی آپ کی حاجت ہے, نیت ہے, طلب کریں, پروردگار انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول و مستجاب فرمائے گا. تو عروج کیا فضیلت ہے اس نماز کی کہ جو سنڈے صلات ہے ماہ ذوالقعدہ کی. جو یہ نماز بتائی گئی ہے آپ نے ماہ ذوالقعدہ کے ہر اتوار کو پڑھنی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی اگلا سال بھی آئے گا تو اس نماز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور تاکید کے ساتھ پڑھنا ہے. اس نماز کو جو کہ انم نے آپ کو بتائی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. فضیلت میں یہ ہے کہ جو 4 رکعت نماز آپ کو بتائی گئی ہے یہ منقول ہے ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ جو اس نماز کو بجا لائے گا اس کی توبہ قبول ہوگی, اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا, قیامت میں اس کے دشمن اس سے راضی ہوں گے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ کے آپس کے اختلافات یا دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ دشمن اس کی دشمنی باقی نہیں رہے گی, وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. بے شک اس کی موت یعنی کہ اس نماز کے بجا لانے والا شخص جو بھی ہوگا اس کی موت ایمان پر ہوگی, اس کا دین سلامت ہوگا, اس کی قبر وسیع اور روشن ہوگی, اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے, اس کی اولاد کی مغفرت ہوگی, یعنی کہ اس کی اولاد بھی جو اس شخص کی ہوگی یا خاتون کی یا مرد کی, مومنین و مومنات کی, وہ بھی اس کو مغفرت حاصل ہو جائے گی اولاد کو. بے شک اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا, اور ملک الموت اس کی روح کو نرمی سے قبض کرے گا, یعنی کہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا. اور جیسے نماز ادا کرنی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے, غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے, 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے, اور دعائے قنوت بھی پڑھنی ہے, تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضرور تلاوت کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو استغفار کی تسبیح کرنی ہے 70 مرتبہ, اس کے بعد جو دعا پڑھنی ہے, اور اس کے بعد جو دعاؤں کا ترجمہ بہترین کام جو کیا وہ مجھے بھی بہت پسند ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یا جو دعا کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے. تو وہ جو شیئر کیا اس کو ضرور دھیان سے سنیے گا. اور خاص تاکید ہے اس ماہ مبارک میں تسبیحات اربع کی. تسبیحات اربع کے فضائل ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں, تو بہت زیادہ فضیلت ہے تسبیحات اربع کی, اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ بہترین اجر و ثواب, بہترین عبادت صرف درود پاک سے آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ خدایا رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر. تو اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اعمال کے طور پر جو آپ کو بتائی جا سکے. درود پاک کو کثرت سے تلاوت کرے, کاؤنٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تسبیحات اربع کی بھی کاؤنٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہوں گی تسبیحات اربع کا ترجمہ آپ سے شیئر کر لوں.
کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ حمد پروردگار عالم ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہماری نظر میں۔ اور اس ماہ کی اور کیا فضیلتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جیسے یہ منتھ سٹارٹ ہوا تھا، ہم نے پروگرام کیا تھا جناب معصومہ صلوات اللہ پاک بی بی کی ولادت سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس مہینے کے ایونٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے، اور جو بی بی کی ولادت ہے، جو بہترین ولادت ہے امام علی رضا علیہ السلام کی بہن کی، اس میں بھی اس منتھ میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے، کیونکہ 4 اماموں نے، امام علیہ السلام نے ضمانت دی ہے بی بی معصومہ کم کی زیارت کرنے پر۔ جو بھی بی بی کی زیارت ان کی معرفت کے ساتھ کرے گا، تو کن اماموں نے؟ امام صادق علیہ السلام نے، خود امام علی رضا علیہ السلام نے، جو کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں، امام تقی الجواد علیہ السلام نے، اور ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ضمانت دی ہے ان چاروں ائمہ علیہ السلام نے کہ بی بی کی زیارت معرفت کے ساتھ کرنے پر ہر انسان کو جنت حاصل ہو سکتی ہے، جنت حاصل ہوگی۔ اور جو جملہ زائرین کہتے ہیں، جو زیارت کا بھی حصہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے آپ کو معرفت جناب معصومہ کم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہوتی ہے، اور اس پہ آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ بی بی کو پروردگار عالم نے یہ حق کی شفاعت دیا ہے کہ وہ مومنین کی جنت کے لیے جو ہے مدد کریں گی، امداد کریں گی، اور شفاعت کا حق رکھتی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو جملہ ہے یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، تو یہ وہ پاک بی بی طاہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کے لیے 4 اماموں نے کہا کہ جو حق کے معرفت رکھتے ہوئے معصومہ کم کی زیارت کرے گا، اس کا اجر و ثواب ایسا ہی ہے جیسے خود اس نے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ اور یہاں تک کہ مولا نے فرما دیا کہ ہماری اولاد میں سے ایک بی بی وہاں دفن ہوگی، جو بھی وہاں پر کم میں ان کی زیارت کو جائے گا اس پہ جنت واجب قرار دے دی جائے گی۔ تو اور کیا چاہیے کہ جب امیر المومنین بھی اتنے بڑے مرجع اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیدہ کی قبر تلاش کرتے ہیں، آپ معصومہ کم کی زیارت کو جائیے کہ ان کی زیارت کا ثواب جناب زہرا کی قبر کی زیارت کے ثواب جتنا ہے۔ کتنی بافضیلت ہستی ہیں، کتنی باعظمت پاک بی بی ہیں، اور اللہ نے ان کی ولادت کے مہینے میں رزق کی تنگی کو دور کرنا بھی مومنین کو ایک ریوارڈ دیا ہے، اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کا بھی ایک ریوارڈ دیا ہے۔ جیسے سائل کسی گھر پہ مبارکباد دینے آتا ہے خوشی کے موقع پر، اسی طرح معصومین کی ولادت ہوتی ہے تو یعنی پیغمبر خدا کے گھر میں ایک خوشی ہے۔ تو رسول خدا سے ان ایام میں آپ طلب کیجئے کہ جب جناب سیدہ کی آغوش میں یہ پھول کھلتے ہیں، جب اولاد زہرا دنیا میں آئے تو پیغمبر اسلام سے، رسول اللہ سے مانگ لیجئے اور پروردگار کی بارگاہ میں ان کو اپنا وسیلہ قرار دیجئے، انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی۔ تو عروج ماہ ذی القعدہ جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا، خاص و خاص مہینہ ہے رزق کی تنگی دور کرنے کا، تو کیوں نہ ہم اپنے ویورز کو کچھ خاص اعمال آج گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ آج ویسے بھی مدرس ڈے ہے، تو ہمارے لیے تو مومنین کے لیے یہ پیغام ہم دینا چاہیں گے، ایوری ڈے از اے مدرس ڈے، ایوری ڈے از اے مدرس ڈے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم ہستی سے میں نوازا ہے کہ جن کے بغیر نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے، نہ زندگی کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ ہی ہم امیجن کر سکتے ہیں کسی خوشی کو، کسی غم کو، کسی بھی جو ہے اپنی اچیومنٹ کو، کہ جب تک اس عظیم ہستی کی دعا ساتھ نہ ہو۔ تو ہمارے لیے ہر ڈے ہی مدرس ڈے ہے۔ اب چاہے ایک دن کو خاص کر دو، ہم وہ بھی منائیں گے۔ اگر ہماری مدرس کا برتھ ڈے آئے تو ہم وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ اور ایک دن خاص ہے جس کو ہم خود سے مدرس ڈے کہہ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، جی بالکل، ہم اسی طرح فارغ تھے۔ تو عروج کون سا ڈے ہمارے لیے ہے مدرس ڈے؟ ہم جب ولادت باسعادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوتی ہے تو وہ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اصل میں ہمارے لیے مدرس ڈے وہ گنا جاتا ہے جس دن ان کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب زہرا کیونکہ مومنین کی ماں ہیں تو ان کی ولادت کا دن ہمارے لیے مدرس ڈے ہے، اور جتنے بھی اور دن ماؤں سے منسوب کر دیے جائیں گے ہم تو ہر دن کو منائیں گے، کیونکہ ماں کے ساتھ خوشی کو شیئر کرنا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اولاد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اور وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ماں اور اولاد کا رشتہ ایسا ہے کہ جب بچہ
بول نہیں سکتا ماں سمجھ جاتی ہے. تو آج کا دے ماؤں کے نام. تو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے ہم اپنی ماؤں کو کہ جو مصلی نماز پہ بیٹھ کے اپنے نوجوان بیٹوں کے روزگار کے لیے, ان کے اچھے پروفیشنل لائف کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور مرادیں مانتی ہیں, ہر ماں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کے بیٹے بیٹیاں اپنی ہائی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں تو جتنی ایفرٹ انہوں نے اپنی پڑھائی میں لگائی ہے اتنا ہی اچھا روزگار ملے. تو یہ انم عروج نقفی آفیشیل کی جانب سے ہر ماں کو ہم ایک ہدیہ دے رہے ہیں کہ آپ تمام مائیں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے ان عمل میں سے کوئی ایک عمل بھی کر لیں تو انشاءاللہ اسی ماہ میں رزق کی تنگی دور ہوگی اور فراوانی سے روزگار ملے گا. اور ہماری دعا بھی ہے آج کے دن کے پروردگار تمام جتنے اہل ہیں, قابلیت رکھتے ہوئے محنت کرنے والے نوجوان جو ہیں, محبان محمد و آل محمد, ہمارے تمام نوجوانوں کو پروردگار بہترین روزگار عطا فرمائے. تو پہلا عمل جو ہم بتا رہے, تنگی دور ہو جانے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالقعدہ میں جو بھی تنگی ہو اس کو پریشانی کو اللہ سے آپ ذکر کریں تو اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو تنگی کو دور کرے گا. پھر فرمان پیغمبر اسلام ہے جو کہ عمل ہے رزق کی تنگی کا. رسول اللہ نے بتایا کیسے فراخی آئے گی. رسول پاک فرماتے ہیں جو سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا, سورہ القاریہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا, اس کی روزی وسیع ہو جائے گی. تو باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر آپ سورہ القاریہ کو لکھیے, اپنے والیٹ میں رکھ لیجئے یا آپ جہاں پر بھی رکھنا چاہیں بس آپ کے ساتھ اپنے پرس میں رکھ لیجئے تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. یہ پہلا عمل. دوسرا عمل امیر المومنین نے تعلیم فرمایا, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم, کہ حاجات پوری ہوں گی اور وسعت رزق عطا ہوگا اس سورہ کے ذریعے. مولا فرماتے ہیں جو شخص بیک وقت 180 مرتبہ 180 ٹائمز سورہ قاریہ کی تلاوت کرے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی. اور جو اس سورے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کی روزی وسیع ہوگی. روز آپ نے دیکھا جو رسول کہتے وہ امام علی علیہ السلام فرماتے, جو امام علی فرماتے وہی رسول خدا کہتے ہیں. بے شک جو ہے حدیث رسول پاک صحیح ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ سورہ کی بھی اہمیت واضح ہوگی. ایک سورہ جس پہ رسول خدا نے بھی زور دیا اور امام علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ مومنین کا رزق کھلے گا, وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ قاریہ. لکھ کر اپنے ساتھ رکھیں یا 180 ٹائمز تلاوت کر لیں. اب چھٹے امام سے عمل ہے رزق کی فراوانی کے لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام صادق فرماتے ہیں جو واجب اور مستحب نماز میں سورہ قلم پڑھے گا تو خدا ہمیشہ کے لیے اسے غربت سے نجات دے گا. سورہ قلم تلاوت کریں چاہے واجب نماز میں یا مستحب نماز میں, تو اللہ غربت کو آپ سے دور کر دے گا. اور جب وہ شخص دنیا سے جائے گا اللہ عذاب قبر سے اس کو پناہ دے گا. کتنی فضائل ہیں قرآن پاک کے ان سوروں میں کہ جو اہل بیت ہمیں معرفت دلا رہے ہیں ان سوروں کی. پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے, امام جعفر صادق فرماتے ہیں جس شخص پر روزی تنگ ہو جائے وہ 7 بار سورہ مریم کی تلاوت کرے تو اس کی روزی فراخ ہو جائے گی. تو عمل ہے 7 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ روزی تنگ ہے تو اللہ پاک کے فضل سے رزق کھل جائے گا. اور بیان کر رہے ہیں فضائل قرآن اہل بیت علیہم السلام, تو یہ بھی صادق آل محمد سے ہمیں عمل ملا. مالی حالات میں بہتری کیسے ہو, یہ علامہ کافامی نے رسول اللہ سے روایت بیان کی کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیماری اور غربت کی شکایت لے کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر واجب نماز کے بعد یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. یہ آیہ مبارکہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں ساتھ اٹیچ کر دی جائے تاکہ آپ اسے بآسانی تلاوت کر سکیں. اور ایک وہ عمل جو کہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے ہم کریں, بس ایک تسبیح ہے 100 ٹائمز ایک ذکر آپ نے پڑھنا ہے جو خدائے بزرگ و برتر کا اسم مبارک ہے, جس کے لیے آپ کو پورے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. اتنی تلقین ہے, اتنے زیادہ لوگ واقف ہیں کہ I still remember عروج کی when I was giving exams
تو میرے ایک ٹیچر تھے ایگزامینیشن ہال میں کہ جو ہمارے ایگزام کے بعد سب کو بتا رہے تھے کہ ان کے حالات زندگی کیسے بدلے. تو وہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کر رہے تھے کہ ان کے زندگی کے حالات بڑے بھی برے گزرے لیکن اب وہ بہت بہترین لائف گزار رہے تھے اور گھر بھی اور ہر چیز اپنے پیرنٹس کو انہوں نے جو ہو سکتا تھا زندگی کی ہر سہولت دی. اور کہا کہ میں یہ ذکر پڑھتا تھا اور آج وہی ذکر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ کہے, 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, بڑا نام ہے پروردگار کا, تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و تنگ دستی سے پناہ میں رکھے گا, اس کی قبر کی وحشت کو دور کر دے گا, اسے مالدار بنائے گا اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دے گا. تو جو تلاوت کرے گا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اور آخری عمل میں یہ بتا دوں کہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جو 40 روز تک 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کریں تو ابھی 40 روز ختم نہ ہونے پائیں گے کہ رزق کے سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب و غریب اثرات آپ دیکھیں گے. رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی. وہ آیہ مبارکہ سورہ زاریات کی آیت 58 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور یہ بھی ہم ویڈیو میں اٹیچ کر دیں گے, یا الگ سے شارٹ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, الگ سے شارٹ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اس پر. اور یقین کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اینڈ تک پروگرام کو دیکھا ہوگا, کیونکہ بگننگ میں ہم نے بتا دیا تھا کہ آج ہم یہ اعمال رزق کے شیئر کرنے والے. بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ بالکل شروع سے ویڈیو کو پلے کر کے تو مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے, یا وہ مڈ پارٹ مس کر جاتے ہیں جس میں ہم کوئی عمل کی ڈیٹیل بتا رہے ہوتے ہیں, یا وہ اینڈنگ مس کر جاتے ہیں جس میں ہم خاص و خاص اعمال بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اپنا جو بتایا وہ عمل ہوتا ہے جس کو ہم لے کر آتے ہیں اسپیشلی آپ کے لیے, تو اس کو ہم ریپیٹ بھی کرتے ہیں پروگرام کے مڈ میں یا اینڈ میں, ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں تو تاکہ آپ کی کوئی مسٹیک ہے یا کوئی چیز آپ سے رہ گئی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ سے مل جائے. بہت خوب عروج, بہت اچھا میسج عروج نے دے دیا. جو بھی عمل ہم لے کر آتے ہیں اس کو کنکلوڈ تو ہم اینڈنگ پہ کرتے ہیں, ہم اس کو ریوائز بھی کر دیتے ہیں اینڈ پہ, ہم اسی میتھڈ کو ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں اینڈ پہ. وی ٹرائی ٹو میک اٹ ایزیئر فار یو آل ٹو فالو. اور اس میں اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے یا اس کی نسبتاً کوئی ایزی عمل آپ کر سکتے تو وہ ہم اختتام پر آپ سے شیئر کرتے ہیں. بٹ یوزلی کیا مسٹیک کرتے ہیں ویورز کے شروع میں دیکھ کر مڈ کا پارٹ چھوڑ دیا یا اینڈنگ کا پارٹ چھوڑ دیا. تو امید کرتے ہیں آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا. روج کوئی آخری پیغام ماہ ذی القعدہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ آخری پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ اگین اینڈ اگین انم نے اور میں نے نماز کو ریوائز کر دیا ہے آپ کے لیے, اور یہ نماز منقول ہے روایت جناب ختمی مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جتنے فضائل اس نماز کے میں نے بیان کیے وہ اس روایت کے ہی تھے جو آپ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اور نماز کے بارے میں بتا دوں کہ طریقہ بتا دیا, لیکن قنوت آپ پڑھیں گے, نماز کے تمام اذکار ویسے ہی رہیں گے, تسبیح جناب فاطمہ زہرا بھی آپ پڑھیں گے, اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور جو دعائیں ہم نے بتائی ہیں وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. کیپ واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل اینڈ وی تھینک یو آل. جزاک اللہ خیر. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو جزاک اللہ لکھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتے, اور ہمارے ایسے ویورز ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہماری کمیونٹی پوسٹ پر مکمل درود لکھتے ہیں اور وہ کتنے ہی ثواب کے حامل ہیں. پروردگار نے ان کے نامہ اعمال کو کتنا وزنی کر دیا ہے کہ جو ایک ذکر کو سنتے ہیں اور اس کے جواب میں ہمیں کوئی اور کمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں درود پاک کے کمنٹس چاہیے. اگر آپ کے کوئی مسئلے ہیں اس کے کمنٹس چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی عمل لا سکیں. اور درود پاک پڑھنے کا مقصد بھی آج آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ بتاتے چلیں کہ آپ جب اتنا خوبصورت درود, اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیتے ہیں, اس کے بعد جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کو اس سے بڑا گفٹ کوئی سامنے والا دینے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً جب آپ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہتے ہیں کہ خدایا ان پر رحمت نازل فرما, تو آپ سوچیں کہ اگر وہ ہستیاں ایک بار بھی کہہ دیں کہ میرے درود مجھ پر جو بھیج رہا ہے اس پر رحمت نازل فرما دی جائے اور وہ قبول ہو جائے, تو آپ اس رحمت کی جزا کا, اس کے ثواب کا, اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں کر سکتے. بے شک عروج, بہت پیاری بات پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں, اور تمام اہل ایمان آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. کیپ واچنگ انم عروج نقوی آفیشیل. اگر ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو کیجیے, اور ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. وٹ مور یو وڈ لائک ٹو واچ, کون سے اور اعمال آپ جاننا چاہتے ہیں. اللہ حافظ. التماس سے دعا.